میرا سیکنڈ جو کوشچن تھا وہ یہ تھا، میں جانتا ہوں جو لیڈی فاطمہ علیہ السلام کے گھر کے سامنے ہوا تھا، جو لات مارا تھا اور اس سے اس کا ہم، جو شہادت کی شروعات جی ہوئی تھی. جی What I want to ask you here is, did anybody directly hit Lady Fatima alayhi salam or not? I mean, like directly. یہ واٹ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا سوال ہے؟ Did ہم، anybody directly hit جی 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 Fatima جی alayhi جی salam? بالکل بالکل، حدیث میں ہے، Right. حدیث میں ہے کہ ایک جو اگر ایک جو اگر دیکھا دیتے ہیں، بیکاز ہم، میں جو سنتے آ رہا ہوں، میں جو ڈھونڈ کے نکلا ہوں، وہ لات مارنے کی حدیث میں آپ اور کو دکھا اس دیتا سے ہوں. جو دیکھیں یہ حدیث ہم پلیز پلیز میں اس مسئلے کے متعلق یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ اس کے متعلق بات کروں، لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا میں جانتا ہوں سر، میں جانتا ہوں، لیکن تو میں دیکھیں اس کے متعلق ایٹی بات نہیں فائیو کرنا پرسینٹ چاہتا لوگ جو ہے. کیونکہ یہ بہت ہی دردناک ہے، لیکن آپ نے سوال کیا ہے، آپ ہمارے بھائی ہیں تو میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. پلیز حسن بھائی، دس از ویری امپورٹنٹ. اوکے 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 85% people are, so that's why our voices are always oppressed. میں بتا دیتا ہوں. تو یہ اب عمر جو تھے ان کے مختلف امنی حکومت میں ان کے مختلف گورنر تھے، اور انہوں نے اپنے سب اس کی تاریخ میں بڑا مشہور ہے کہ اس نے اپنے سب گورنروں کو جرمانہ کیا تھا، اور اس نے اس کے جو گورنر تھے ان کا آدھا مال وہ جرمانے پہ اٹھا لیتا تھا عمر، کیوں کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے چوری کیا، تو آدھا مال ان کا اٹھا لیتا تھا، پھر وہ آدھا واپس کر لیتا تھا ان کو. تو یہ بھی عجیب طریقہ تھا، اگر یہ چور ہیں تو ان کا پورا مال اٹھاؤ، یہ کیا طریقہ ہے کہ آدھا مال اٹھاتے ہو. اس نے سب کا اس کا آدھا مال اٹھا لیا سوائے قنفذ کے. یہ کتاب سلیم ابن قیس ہلالی ملاحظہ فرمائیں، اس کتاب سلیم جلد نمبر 2، یہاں پہ حدیث نمبر 14 ہے، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر 14 میں. حدیث نمبر 14 کے آغاز میں یہ ہے، سلیم کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد میں گیا، وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے، گفتگو کر رہے تھے. لیس فیہا الا ہاشمیون، سب وہ بنی ہاشم کے لوگ تھے، غیر لوگ نہیں تھے، بنی ہاشم تھے. لیکن اس میں غیر بنی ہاشم میں کون تھا؟ سلمان تھا، ابو ذر، مقداد اور محمد ابن ابی بکر اور عمر ابن ابی سلمہ و قیس ابن سعد ابن سعد عبادہ. یہ شیعہ لوگ تھے، باقی سب بنی ہاشم تھے، یعنی شیعوں کی جماعت تھی. فقال العباس لعلی علیہ السلام، عباس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس طرح عرض کیا، ما ترى عمر منعه من ان يغرم قنفذا كما جميع عماله، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عمر نے اس کے جتنے گورنر ہیں، کوئی یمن کا گورنر ہے، کوئی بحرین کا گورنر ہے، کوئی مصر کا گورنر ہے، کوئی شام کا گورنر ہے، کوئی عراق کا، بصرہ کا، کوفہ کا، یہ تو بہت بڑی سلطنت ہے. اس اپنے گورنروں کو اس نے جرمانہ کیا، اس کا آدھا پیسے اس نے لے لیے. لیکن مکے کا جو گورنر ہے قنفذ، اس کا جو خاص غلام تھا قنفذ، اس کو مکے کا گورنر اس نے بنایا تھا، تو اس کا اس نے کوئی جرمانہ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فنظر علی علیہ السلام الى من حوله ثم اغرقت عیناه، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ارد گرد دیکھا، چاروں طرف دیکھا، پھر ان کے چشم مبارک میں، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چشم ان کے آنکھ جو تھے آنسو سے بھر گئے، اور یہ فرمایا ثم اغرقت عیناه بالدموع، آنکھ آنسو سے بھر گئے. ثم قال شکر له ضربة ضربها فاطمة علیہ السلام بالصوت، فرمایا کہ اس نے قنفذ سے جرمانہ نہیں لیا اس بات کی قدردانی کے لیے، اپریشیشن کے لیے، کہ قنفذ نے بی بی سلام اللہ علیہا کو کوڑے سے مارا تھا ملعون نے. فماتت وفی عضدها اثره كأنه الدملج، تو بی بی سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں، اور ان کے بازو میں اس طرح ان کا ابھی تک ان کا جو نشان تھا، جیسے بازو بند ہوتا ہے انسان کے بازو میں، اس طرح جب ان کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، میں نے دفن کیا، اس وقت تک ان کے بازو میں اس طرح اس کا نشان تھا حضرت سلام اللہ علیہ کا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک حدیث ہے. اس کے علاوہ بھی روایات احادیث ہیں، کتاب سلیم میں حدیث نمبر 4 میں، اس میں بہت اور مزید تفصیلات ہیں. اوکے، تھینک یو میرے بھائی.